بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نصرانیانی یحفران الذریح النبویہ۔ نصرانیان نصرانی کی تثنیہ ہے اور جمع نصارہ ہے۔ حفر یحفر کھودنا، الذریح کے معنی قبر، جمع ذرائع اور اضرحۃ۔ دو نصرانیوں کا ذکر جو نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قبر انور کھود رہے تھے۔ اعلم انی قد وقفت على رسالة قد صنفها العلامة جمال الدین الاسنوی فی المنع من استعمال الولاة للنصارى۔ وقف علی کا معنی ہوتا ہے واقف ہونا، مطلع ہونا۔ اسنوی حمزہ کی کسرے کے ساتھ ہے کیونکہ یہ منسوب ہے اسنا کی طرف، اور اسنا مصر میں ایک شہر کا نام ہے۔ استعمال کا معنی ہوتا ہے عامل بنانا، کسی سے کام لینا۔ ولات والی کی جمع ہے، والی و معنی حاکم۔ جان لوں کہ میں ایک رسالے سے واقف ہوا جس کو علامہ جمال الدین اسنوی نے نصرانیوں کے حکام سے کام لینے سے منع کے سلسلے میں لکھا۔ میں ایک رسالے سے واقف ہوا جسے علامہ جمال الدین اسنوی نے نصرانیوں کو حاکم اور عامل بنانے سے منع کے سلسلے میں تصنیف کیا، لکھا۔ وسماها بعضهم بالانتصارات الاسلامیہ، اور بعض لوگوں نے اس کا نام الانتصارات الاسلامیہ رکھا۔ ورأيت عليها بخط تلميذه شيخ مشائخنا زين الدين المراغي مع صورته نصيحة أولي الألباب في منع استخدام النصارى، کتاب لشيخنا العلامة جمال الدين الاسنوي۔ اور میں نے اس پر ان کے شاگرد شیخ المشائخ زین الدین مراغی کی تحریر میں کچھ باتیں دیکھیں جس کا مضمون ہے نصیحت اولی الالباب فی منع استخدام النصارى۔ ہمارے شیخ علامہ جمال الدین اسنوی کی کتاب ہے۔ ولم یسمہ فسمیتہ بحضرتہ فاقرنی علیہ، اور انہوں نے اس کا نام نہیں رکھا تو میں نے ان کی موجودگی میں اس کتاب کا نام رکھا تو انہوں نے مجھے اس پر باقی رکھا، یعنی جو میں نے نام رکھا اس نام کو باقی رکھا۔ انتہا۔ ان کے شاگرد کی بات یہاں تک پوری ہو گئی۔ فرائیتہ ذکر فیہا ما لفظہ، اس واقعے کو علامہ سمہودی نے وفاء الوفا میں نقل کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں فرائیتہ ذکر فیہا ما لفظہ وقد دعتہم انفسہم یعنی النصارى فی سلطنت الملک العادل نور الدین الشہید الى امر عظیم ظنوا انہ یتم لهم ویاب اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ وہ کہتے ہیں تو میں نے اس کتاب کو دیکھا، اس میں انہوں نے وہ واقعہ ذکر کیا جس کے الفاظ یہ ہیں۔ دعا یدعو، دعا الی الشیء کا معنی ہوتا ہے آمادہ کرنا، بلانا۔ انفس نفس کی جمع۔ تم یتم پورا ہونا، مکمل ہونا۔ ابا یابا انکار کرنا، نہ ماننا۔ کریہ یکرہ ناپسند کرنا۔
اور ان کے نفس نے یعنی نصرانیوں کے نفس نے انہیں شہنشاہ عادل نور الدین شہید کی سلطنت میں ایک عظیم امر کی طرف ایک عظیم امر پر آمادہ کیا۔ انہوں نے یہ گمان کیا تھا کہ وہ مکمل ہو جائے گا، پورا ہو جائے گا، اور اللہ ماننے والا نہیں بغیر اپنا نور مکمل کیے، اگرچہ کافر ناپسند کریں۔ وذالک ان السلطان المذکور کان له تہجد یاتی بہ اللیل واوراد یاتی بہا فنام عقب تہجدہ فرأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی نومہ وہو یشیر الی رجلین اشقرین۔ اوراد یہ ورد کی جمع ہے، اوراد و وظائف۔ اور واقعہ یہ ہے کہ سلطان مذکور تہجد گزار تھے، رات میں تہجد ادا کرتے تھے اور اوراد و وظائف کیا کرتے تھے۔ تو تہجد کے بعد وہ سو گئے، تو انہوں نے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، نیند میں دیکھا، یعنی خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اس حال میں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھورے رنگ کے دو مردوں کی طرف اشارہ فرما رہے تھے۔ اشقر شقیرہ یشقرو کا معنی ہوتا ہے سفید سرخی مائل ہونا، بھورا ہونا۔ اشقر کا معنی بھورا، دو بھورے رنگ کے مردوں کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں۔ ویقول اور فرما رہے ہیں انجدنی وانقذنی من ہذین۔ انجدہ انجاد کا معنی ہوتا ہے مدد کرنا، انقاذ کا معنی ہوتا ہے نکالنا، بچانا، کہ میری مدد کر اور مجھے ان دونوں سے نکال، ان دونوں سے بچا۔ فاستيقظ فزعا، تو گھبرا کر بیدار ہوئے۔ ثم توضأ وصلى ونام فرأى المنام بعينه۔ منام بمعنی خواب۔ پھر بادشاہ نے وضو کیا، نماز پڑھی اور سو گئے، تو وہی خواب دیکھا۔ فاستيقظ وصلى ونام فرآه أيضا مرة ثالثة، تو بیدار ہوئے، نماز پڑھی اور سو گئے، تو تیسری مرتبہ بھی اسی خواب کو دیکھا۔ فاستيقظ وقال لم يبق نوم، تو بیدار ہوئے اور کہا اب نیند باقی نہیں رہ گئی۔ وكان له وزیر من الصالحین یقال له جمال الدین الموصلی۔ اور بادشاہ کا ایک نیک وزیر تھا جسے جمال الدین موصلی کہا جاتا تھا۔ فأرسل خلفه ليلا وحكى له جميع ما اتفق له۔ خلف کا معنی ہوتا ہے نیک اولاد، نیک بیٹا، جمع خلاف۔
حکا یحکی بیان کرنا، اتفقا بمعنی حدث وقع واقع ہوا، درپیش ہوا۔ تو اس نے اپنے بیٹے کو رات میں بھیجا اور جو کچھ اور جو بھی باتیں درپیش ہوئیں سب اس سے بتا دی، اس سے بیان کیا۔ فقال له وما قعودك، تو وزیر نے بادشاہ سے کہا اور آپ کا بیٹھنا کیا، یعنی اب بیٹھنے کا وقت نہیں۔ اخرج الآن الى المدینة النبویة واکتم ما رأیت، اسی وقت مدینہ طیبہ نکل چلیں، مدینہ طیبہ کی طرف روانہ ہو جائیں اور جو کچھ آپ نے دیکھا اسے چھپائے رکھیں۔ فتجہز فی بقیۃ لیلتہ وخرج علی رواحل خفیفۃ فی 20 نفرا۔ تجہز یتجہز تیار ہونا، راحلہ کی جمع رواحل، خفیفہ سبک رو تیز رفتار، نفر 3 سے 10 تک کے مردوں کی جماعت کو کہا جاتا ہے، اور ایک شخص پر بھی نفر کا اطلاق ہوتا ہے، کہا جاتا ہے۔ تو بادشاہ اپنی باقی ماندہ رات میں تیار ہوا اور 20 افراد کی جماعت کے ساتھ تیز رفتار سواریوں پر سوار ہو کر نکل پڑا۔ وَصَحِبَهُ الْوَزِيرُ الْمَذْكُورُ وَمَالٌ كَثِيرٌ، اور اس کے ساتھ وزیر مذکور اور ڈھیر سارا مال بھی تھا۔ فقدم المدینۃ فی 16 یوما، تو 16 دنوں میں مدینہ آ گیا۔ فاغتسل خارجہ، مدینہ سے باہر غسل کیا۔ ودخل فصلى بالروضۃ وزار، اور مدینہ میں داخل ہو کر روضہ مطہرہ پر نماز پڑھی اور روضہ مقدسہ کی زیارت کی۔ ثم جلس لا يدری ماذا يصنع، پھر وہ بیٹھ گیا، اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ فقال الوزیر وقد اجتمع اہل المدینة فی المسجد ان السلطان قصد زیارت النبی صلی اللہ علیہ وسلم واحضر معه اموالا للصدقہ فاکتبوا من عندکم۔ قصد یقصد، قصد کرنا، ارادہ کرنا۔ تو وزیر نے کہا جبکہ اہل مدینہ مسجد شریف میں اکٹھا ہو چکے تھے کہ بادشاہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کے ارادے سے آئے ہیں، یعنی روضہ مطہرہ کی زیارت کا قصد کیا ہے اور اپنے ساتھ صدقہ کے لیے مال لائے ہیں۔ تو جو لوگ تمہارے پاس ہوں ان سب کے نام لکھ لو۔ تو فَكَتَبُوا أَهْلُ الْمَدِينَةِ كُلَّهُمْ، تو انہوں نے مدینہ کے سارے لوگوں کا نام لکھا۔ وَأَمَرَ السُّلْطَانُ بِحُضُورِهِمْ، اور بادشاہ نے انہیں آنے کا حکم دیا
انہیں حاضر ہونے کا حکم دیا۔ وَكُلُّ مَنْ حَضَرَ لِيَأْخُذَ يَتَأَمَّلُهُ لِيَجِدَ فِيهِ الصِّفَةَ الَّتِي أَرَاهَا النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم لَهُ، اور ہر وہ شخص جو صدقہ لینے کے لیے آتا تو اس کا جائزہ لیتے، اس میں غور سے اسے دیکھتے تاکہ وہ صفت اس میں پائیں جو نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں خواب میں دکھایا۔ فلا یجدوا تلک الصفۃ، تو وہ صفت نہیں پاتے، فیعطیہ ویامرہ بالانصراف، تو وہ اسے دے دیتے اور واپس جانے کا حکم دیتے۔ الی ان انقضت الناس، یہاں تک کہ سارے لوگ ختم ہو گئے۔ فقال السلطان هل بقي احد لم ياخذ شيئا من الصدقہ، تو بادشاہ نے کہا کیا کوئی باقی بچا ہے جس نے صدقہ سے کچھ نہ لیا ہو؟ قالوا لا، تو لوگوں نے کہا نہیں۔ فقال تفکروا وتاملوا، تو بادشاہ نے کہا سوچ لو، غور کر لو۔ فقالوا لم يبقى احد الا رجلين مغربيين لا يتناولان من احد شيئا، لوگوں نے کہا کہ کوئی باقی نہیں بچا سوائے دو مغربی مردوں کے جو کسی سے کچھ نہیں لیتے ہیں۔ تناولا تناولک معنی ہوتا ہے لینا۔ وہما صالحان غنیان یکثران الصدقۃ علی المحاویج، محاویج محواج کی جمع ہے، محواج کا معنی حاجت مند، ضرورت مند، اور وہ دونوں نیک آدمی ہیں، صالح ہیں، مالدار ہیں، کثرت سے ضرورت مندوں پر کثرت سے صدقہ کرتے ہیں۔ فن شرح صدرہ، تو بادشاہ کا شرح صدر ہو گیا۔ وقال علی بہما، اور کہا کہ ان دونوں کو میرے پاس لاؤ۔ فأتی بہما فرآہما الرجلین اللذین اشار النبی صلی اللہ علیہ وسلم الیہما بقولہ انجدنی انقذنی من ہذین، تو ان دونوں کو لایا گیا تو دونوں کو وہی دو مردوں کو پایا جن کی طرف نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے ارشاد سے اشارہ فرمایا تھا کہ میری مدد کرو اور مجھے ان دونوں سے بچا۔ فقال لهما من این انتما، بادشاہ نے ان دونوں سے کہا تم دونوں کہاں کے ہو؟ قالا من بلاد المغرب جئنا حاجین فاخترنا المجاورۃ فی هذا العام عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان دونوں نے جواب دیا بلاد مغرب کے ہیں ہم دونوں، ہم حج کے ارادے سے آئے تھے، تو ہم نے اس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مجاورت اختیار کی۔ فقال اصدقانی، تو بادشاہ نے کہا سچ سچ مجھ سے بتاؤ۔ فصمما علی ذلک، صمما علی کا معنی ہوتا ہے اپنی رائے پر اٹل رہنا، اپنی بات پر اٹل رہنا، تو وہ دونوں اسی پر اٹل رہے۔ فقال این منزلہما، تو بادشاہ نے کہا ان دونوں کا ٹھکانہ کہاں ہے، رہائش گاہ کہاں ہے؟ فاخبر بانہما فی رباط بقرب الحجرۃ الشریفہ، رباط کا معنی مسافر خانہ، سرائے، تو بتایا گیا کہ یہ دونوں حجرہ مقدسہ کے پاس
کہ مسافر خانے میں ہیں، رہتے ہیں۔ فَأَمْسَكَهُمَا وَحَضَرَ إِلَى مَنْزِلِهِمَا، امساک کا معنی پکڑنا، تو ان دونوں کو پکڑ لیا اور ان دونوں کی رہائش گاہ آیا۔ فَرَآ فِيهِ مَالًا كَثِيرًا وَخَتْمَتَيْنِ وَكُتُبًا فِي الرَّقَائِقِ، ختمتن معنی قرآن کا ایک ختم یا قرآن کا نسخہ، یعنی قرآن کے 2 نسخے۔ کتب کتاب کی جمع، رقائق رقیقہ کی جمع ہے۔ رقیق کا معنی باریک پتلا، اور یہاں مراد رقت انگیز باتیں ہیں۔ تو بادشاہ نے اس میں ڈھیر سارا مال دیکھا اور قرآن کے 2 نسخے اور رقت انگیز باتوں پر مشتمل کتابیں، رقت انگیز باتوں کی مضامین کی کتابیں دیکھی۔ وَلَمْ يَرَ فِيهِ شَيْئًا غَيْرَ ذَلِكَ، اور اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں پائی۔ فَأَثْنَى عَلَيْهِمَا أَهْلُ الْمَدِينَةِ بِخَيْرٍ كَثِيرٍ، تو اہل مدینہ نے ان کی بڑی تعریف و توصیف کی۔ وَقَالُوا إِنَّهُمَا صَائِمَانِ الدَّهْرَ مُلَازِمَانِ الصَّلَوَاتِ فِي الرَّوْضَةِ الشَّرِيفَةِ وزیارت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وزیارت البقیع کل یوم بکرۃ وزیارت قباء کل سبت۔ اور کہا کہ یہ دونوں ہمیشہ روزہ رکھتے ہیں، روزہ مقدسہ پر پابندی سے نماز پڑھتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتے ہیں، پابندی سے بقیع کی زیارت ہر روز کی زیارت کرتے ہیں، اور ہر سنیچر کو قباء کی زیارت کرتے ہیں۔ ولا يردان سائلا قط بحيث سد خلة اهل المدینة في هذا العام المجدب۔ اجدب العام کا معنی ہوتا ہے خشک سالی آنا، العام المجدب قحط سالی۔ سدا یا سدو کا معنی ہوتا ہے سد الحاجہ، حاجت پوری کرنا۔ خلا کا معنی محتاجی مفلسی، سدا خلت فلاں کا معنی ہوگا محتاجی، کسی کی محتاجی کو دور کرنا، مفلسی ختم کر دینا۔ اور وہ کبھی بھی کسی سائل کو، کسی منگتے کو نہیں لوٹاتے ہیں، اس طور پر کہ اہل مدینہ کی مفلسی کو انہوں نے ختم کر دیا۔ فی ھذا العام المجدب، اس قحط کے سال میں۔ فقال السلطان سبحان اللہ، تو سلطان نے کہا سبحان اللہ۔ ولم یظہر شیئا مما رآہ، اور جو کچھ اس نے دیکھا اس میں سے کچھ بھی ظاہر نہ کی۔ وبقی السلطان یطوف بالبیت بنفسہ، اور بادشاہ خود گھر میں چکر لگاتا رہا، ٹہلتا رہا۔ فرفع حسیرا فی البیت، تو اس نے گھر میں ایک چٹائی اٹھائی۔ فرفع
فرآ سردابا محفورا ينتهي الى صوب الحجرة الشریفة فارتاعت الناس لذلك۔ سرداب کا معنی تہخانہ سرنگ، جمع سرادیب۔ اور حسیر کا معنی چٹائی۔ محفور کدا ہوا، صوب معنی جہت، ینتہی الی صوب الحجرہ اے الی جہت الحجرۃ الشریفہ۔ ارتاعت بمعنی خافت و دہشت میں پڑ جانا۔ تو اس نے گھر میں ایک چٹائی اٹھائی تو ایک کھدا ہوا تہخانہ، ایک سرنگ دیکھا جو حجرہ مقدسہ کی طرف جا رہا تھا، حجرہ مقدسہ کی طرف منتہی تھا۔ فارتاعت الناس لذلك، تو لوگ اس کی وجہ سے دہشت میں پڑ گئے۔ وقال السلطان عند ذلك، اور بادشاہ نے اس وقت کہا، اس دقانی حالکما وضربہما ضربا شدیدا، بادشاہ نے اس وقت کہا کہ سچ سچ مجھ سے اپنا حال بتاؤ، اور انہیں خوب مارا۔ فاعترفا بأنہما نصرانیان بعثہما النصارى فی زی حجاج المغاربتی، تو دونوں نے اعتراف کیا کہ دونوں نصرانی ہیں، نصرانیوں نے انہیں مغرب کے حاجیوں کے بھیس میں بھیجا ہے۔ زی کا معنی لباس، پوشاک، بھیس، جمع ازیاء۔ وَأَمَالُوهُمَا بِأَمْوَالٍ عَظِيمَةٍ، اور انہیں ڈھیر سارا مال دیا۔ وَأَمَرُوهُمَا بِالتَّحَيُّلِ فِي شَيْءٍ عَظِيمٍ خَيَّلَتْهُ لَهُمْ أَنفُسُهُمْ وَتَوَهَّمُوا أَن يُمَكِّنَهُمُ اللَّهُ مِنْهُ وَهُوَ الْوُصُولُ إِلَى جَنَابِ الشَّرِيفِ وَيَفْعَلُوا بِهِ مَا زَيَّنَهُ لَهُمْ إِبْلِيسُ فِي النَّخْلِ وَمَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ۔ تحیل کا معنی ہوتا ہے حیلہ کرنا، اور خیلہ لہو قضا کا معنی ہوتا ہے خیال دلانا، اور توہم یا توہم کا معنی ہوتا ہے گمان کرنا۔ مکنا یمکن مکنہ من قضا، کسی بات پر کسی کو قابو دینا۔ اور نصرانیوں نے ان دونوں کو، اور انہوں نے انہیں ایک امر عظیم میں، شیء عظیم میں حیلہ کا حکم دیا، جسے ان کے نفس نے انہیں خیال دلایا، اور انہوں نے یہ گمان کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی انہیں اس پر قابو دے گا، یعنی جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تک رسائی۔ اور انہوں نے یہ گمان کیا تھا کہ وہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسد اطہر کے ساتھ وہ کریں گے جسے ابلیس نے ان کے لیے جسد اطہر کے منتقل کرنے اور اس پر مرتب ہونے والے امور کے سلسلے میں مزین کیا، اور انہوں نے یہ گمان کیا تھا کہ جسد اطہر کے ساتھ وہ کریں گے جسے ابلیس نے ان کے لیے جسد اطہر کے منتقل کرنے اور اس پر مرتب ہونے والے امور کے سلسلے میں مزین کیا تھا۔ فنزل
في أقرب رباط إلى الحجرة الشريفة وفعل ما تقدم. تو حجر مقدسہ سے سب سے قریب کے مسافر خانے میں انہوں نے پڑاؤ کیا اور وہ کام کیا جس کا بیان اس سے پہلے ہو چکا. وسارا یحفرانی لیلاً، اور رات میں کھدائی کا کام کرنے لگے، کھودنے لگے. وَلِكُلِّ مِّنْهُمَا مِحْفَظَةُ جِلْدٍ عَلَى زِيِّ الْمَغَارِبَةِ. اور محفظہ کا معنی ہوتا ہے بیگ، تھیلا، اور ان میں سے ہر ایک کے پاس چمڑے کا تھیلا تھا مغربیوں کے طرز کا. والذی یجتمع من التراب یجعلہ کل منہما فی محفظتہ یخرجان لإظہار زیارت البقیع فیلقیانہ بین القبور. اور وہ مٹی جو اکٹھا ہوتی، یعنی کھدائی کے بعد کھدائی میں جو مٹی جمع ہوتی، تو اسے ان میں سے ہر ایک اپنے تھیلے میں رکھتا اور دونوں بقیع کی زیارت ظاہر کرنے کے لیے نکلتے. پھر اس مٹی کو قبروں کے درمیان ڈال دیتے. وَأَقَامَ عَلَى ذَلِكَ مُدَّةً، اور ایک عرصے تک اسی پر باقی رہے، ایک عرصے تک ایسا ہی کرتے رہے. فلما قربا من الحجرة الشریفة ارعدت السماء وابرقت وحصل رجیف عظیم بحيث خيل انقلاع تلك الجبال. ارعد ارعاد، عرضت السماء گرجنا، ابرقت چمکنا، ابراق چمکنا، اور رجیف یہ مصدر ہے. رجفہ یرجف، رجیفن کا معنی زور زور سے ہلنا، حرکت کرنا. رجفت الارض، زلزلہ آنا. رجیف زلزلہ. انقلاع کا معنی ہوتا ہے جڑ سے اکھڑ جانا. جبال جبل کی جمع. تو جب وہ دونوں حجر مقدسہ سے قریب ہوئے تو گرج پیدا ہوئی اور آسمان میں گرج پیدا ہوئی اور چمک ہوئی اور زبردست زلزلہ آیا. زبردست زلزلہ کی کیفیت پیدا ہوئی، اس طرح کہ ایسا لگا کہ یہ پہاڑ اکھڑ جائیں گے. فقدم السلطان صبیحۃ تلک اللیلہ، تو اسی شب کی صبح بادشاہ آ گیا. واتفق امساکہما واعترافہما، اور ان دونوں کا اعتراف اور ان کی گرفتاری ہوئی. فلما اعترفا وظہر حالہما علی یدیہ ورأى تأہیل اللہ لہ لذلک دون غیرہ بکا بکاء شدیدا. تو جب ان دونوں نے اعتراف کر لیا اور ان کا حال اس کے ہاتھوں پر ظاہر ہوا اور اس نے یعنی بادشاہ نے دیکھا کہ اللہ نے اسے اس کام کا اہل بنایا، کسی اور کو نہیں، تو خوب رویا. بکا بکاء شدیدا، تو وہ خوب رویا یعنی خوشی میں. وَأَمَرَ بِضَرْبِ رِقَابِهِمَا، اور ان کی گردنیں مارنے کا حکم دیا. فَقُتِلَ تَحْتَ الشُّبَّاكِ الَّذِي يَلِي الْحُجْرَةَ الشَّرِيفَةَ وَهُوَ مِمَّا يَلِي الْبَقِيعَ. ولیہ یلی کا معنی ہوتا ہے قریب ہونا، متصل ہونا. شباک کھڑکی.
تو ان دونوں کو اس کھڑکی کے نیچے قتل کیا گیا جو حجرہ مقدسہ سے متصل ہے، اور یہ وہ جگہ ہے جو بقیع سے متصل ہے۔ ثم امر باحضار رصاص عظیم، رصاص کا معنی سیسا، رانگ، پھر ڈھیر سارا سیسا لانے کا حکم دیا۔ وحفر خندقا عظیما الى الماء حول الحجرۃ الشریفۃ کلھا، اور پورے حجرہ مقدسہ کے چاروں طرف پانی تک ایک عظیم خندق کھدوائی۔ وأذیب ذلک الرصاص وملأ به الخندق، عذاب اذابہ کا معنی ہوتا ہے پگھلانا، اور اس سیسا کو پگھلایا گیا اور اس سے خندق کو بھر دیا۔ فصار حول الحجرۃ الشریفۃ سورا رصاصا الی الماء، یہاں ایک لفظ چھوٹا ہوا ہے، اس میں ہے فصار الحجرۃ الشریفہ، اور جو اس مضمون کا ماخذ ہے یعنی وفاء الموفا، تو اس میں فصار حول الحجرۃ الشریفہ ہے، اور یہی صحیح بھی ہے کیونکہ اس کے بغیر پھر معنی ہی نہیں صحیح ہوگا۔ فصار حول الحجرۃ الشریفۃ سورا رصاصا الی الماء، تو حجرہ مقدسہ کے چاروں طرف سیسے کی چہار دیواری ہو گئی پانی تک۔ ثم عاد الی مکہ، پھر بادشاہ مکہ لوٹا۔ وامر باضعاف النصارى، اور نصرانیوں کو کمزور کرنے، ذلیل کرنے کا حکم دیا۔ وامر اللہ یستعمل کافر فی عمل من الاعمال، اور یہ حکم دیا کہ کسی بھی کام میں کسی کافر کو استعمال نہ کیا جائے۔ وامر مع ذلك بقطع المکوس جمیعا، مکس کی جمع مکوس، مکس کا معنی ٹیکس، اور سارے ٹیکس کو ختم کرنے کا، اور اس کے ساتھ ساتھ سارے ٹیکس کو ختم کرنے کا حکم دیا۔